وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اگر عوام کے لیے کھڑی ہوتی تو اب تک پی ٹی آئی کی حکومت گرا چکی ہوتی، لیکن یہ اپنی کرپشن بچانے اور اپنی ذات کے لیے ایک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک ترقی کرنا شروع ہوا تو اپوزیشن گھبرا کر اکٹھی ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کو اگر معیشت کی فکر ہوتی تو بہتر جی ڈی پی ہونے پر ہمیں مبارکباد دیتی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف حکومت پر برس پڑے، کہا حکومت کے پیش کردہ معاشی اعداد و شمار ناقابل اعتبار اور قوم سے دھوکہ ہے۔ معیشت کی بربادی کے بعد معاشی غلط بیانی قوم کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ مسلم لیگ نون کی اکنامک ایڈوائزری کونسل اجلاس سے خطاب کے دوران شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ کس طرح معاشی تباہی ملک پر مسلط کی جا رہی ہے۔ اولین کوشش ہے کہ عوام دشمن بجٹ کسی قیمت پر منظور نہ ہونے دیا جائے۔ اجلاس میں بجٹ کے موقع پر عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارشات پر بھی غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کے گزشتہ روز کے اجلاس کو کنفیوژن کا شکار دے دیا، کہا کہ جب تک اپوزیشن جماعتیں پرانے ایکشن پلان پر واپس نہیں آئیں گی اس وقت تک پی ڈی ایم کا حصہ بننے کا فائدہ نہیں۔ بلاول نے مشورہ دیا کہ اپوزیشن جماعتیں بجٹ میں حکومت کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریں۔ اپوزیشن کے پاس عدم اعتماد کا آپشن تھا جس سے نہ بزدار رہتے نہ ہی وزیر اعظم نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ حکومت کے سامنے دیوار بن کر مقابلہ کریں گے۔ حکومت کا معیشت کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ پاکستان کا نیشنل اکاؤنٹس کا جو سسٹم ہے وہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے۔ حکومت کی 26 ایجنسیاں اس میں اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کی گروتھ کا مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ حماد اظہر نے کہا کہ ماضی میں ڈیٹا میں جو گڑبڑ کی جاتی تھی اور جن سیکٹرز کے ذریعے کی جاتی تھی، موجودہ حکومت میں گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے۔ 26 ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی، اور اس کے 24 سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروتھ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں صرف یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا مینیپولیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پہ ہوتا تھا جیسے لائف سٹاک، ہماری گروتھ ان پر منحصر نہیں ہے۔ ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ 3.5% گرو کر رہی ہے، ایگریکلچر 2.7% کر رہا ہے، اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکتے ہیں وہ 4.4% کر رہا ہے۔ انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی صنعت ہے وہ 9% پہ ہم نے گروتھ شو کیا ہے، حالانکہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کیا ہے۔ جب فائنل ڈیٹا آئے گا 3 کوارٹرز کا بھی تو یہ 14% پہ چلا جائے گا، اور یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں۔ سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہوئی، فرٹیلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں، آٹو موبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہو رہی ہے۔ یوریا سب سے زیادہ بک رہا ہے۔ ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں 8.5% گروتھ ہے۔ زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل، اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے، مکئی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں، اور مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کوارٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ 3.94% سے بڑھ کے شاید 4.3 یا 4.4 پہ چلا جائے۔ آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروتھ بڑھا دیتے تھے، ہمارا 17 سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے تقریباً $800 ملین۔ اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار ہے، جب ہم آئے تھے تو $11 ارب سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا، اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف $3.5 ارب کے قریب ہوئے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحامد الصباح سے ملاقات کی ہے، جس میں وزیر داخلہ نے کویتی وزیر اعظم کو وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی مراسلہ بھی پیش کیا۔ کویتی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور کویت کے درمیان فیملی اور بزنس ویزا فوری بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستانی ورکرز کو معاہدے کے مطابق کویتی ویزا جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر کویتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کویت کے درمیان تعلقات 7 دہائیوں پر محیط ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا پاکستانی خاندانوں کاروباری طبقے کو کویتی ویزے کی بندش سے کافی مسائل درپیش تھے، جبکہ ورکرز ویزا بحال ہونے سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ کاروباری ویزا بحالی سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی بڑھے گی۔
जहांगीर खान तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान गिरफ्तारी देने थाना रेस कोर्स पहुंच गए, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने ये कहकर उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया कि पहले वो स्पीकर पंजाब असम्बली से इजाज़त लेंगे, फिर कोई कार्रवाई करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नज़ीर चौहान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया कि वो अपने आस पास बैठे चापलूसों को पहचाने, शहजाद अकबर को फौरी ओहदे से हटाएं। वो शहजाद अकबर के बारे में अपने बयान पर कायम हैं। फवाद चौधरी और शहबाज गिल शहजाद अकबर की तरफदारी ना करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और हर उम्मती की तरह अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं। ये बात FIR में भी दर्ज है, जो कि उनका हलफिया बयान है। मज़ीद बयानबाजी महज सियासी इंतकाम और छोटेपन के सिवा कुछ नहीं। गदानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में आलूदा तेल से लदे बहरी जहाज के मामले की तहकीक के लिए कमेटी बना दी गई। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर वफाक और बलूचिस्तान के मुतालिका हुकाम के साथ मुशावरती इजलास किया है। गदानी शिप ब्रेकिंग यार्ड बलूचिस्तान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आता है, लेकिन मामले की अहमियत के पेश नज़र मैरीटाइम एजेंसी ने मामले का जायजा लिया और इकदाम किए हैं। बहरी जहाज MT चेरिश में आलूदा तेल की मुबैना मौजूदगी की तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। DG पोर्ट्स एंड शिपिंग कमेटी के सरबराह हैं। कमेटी ऐसे मामलात पर मुस्तकबिल के लिए SOPs की सिफारिश भी करेगी। NCOC ने आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 2 माह के लिए मुलतवी करने की तजवीज़ दी है। इंतखाबात मुलतवी करने के लिए NCOC ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को मुरासला भी लिख दिया है। इस मुरासले में कहा गया है कि जुलाई में इंतखाबात का इनेकाद कोरोना वायरस की तेज़ी से फैलाव का बाइस बन सकता है। इंतखाबात के बाइस बड़े सियासी इज्तिमात कोरोना वबा फैलाने का बाइस बनेंगे। ये भी कहा गया कि सितंबर 2021 तक आज़ाद कश्मीर की 10 लाख आबादी को वैक्सीनेशन की जा सकती है। आज़ाद कश्मीर में पहले भी कोरोना वायरस फैलाव की शरह ज़्यादा रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मुद्दत 29 जुलाई को ख़त्म हो रही है। इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं हुआ।